محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور شوہر نے اپنی بیوی کو ان پڑھ اور گنوار کہہ کر طلاق دے دی اور ایک امیر زادی سے شادی کر لی۔ بیوی نے تقدیر کا رونا رونے کی بجائے اپنی نامکمل تعلیم پوری کی، قانون کی ڈگری لی اور جج بن گئی۔ 4 سال بعد جب اس کا سابقہ شوہر اپنی کمپنی کے ایک بہت بڑے فراڈ کیس میں ضمانت کے لیے کٹہرے میں پیش ہوا تو سامنے کرسی پر بیٹھی جج کو دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ لیکن بات تب بگڑی جب جج نے اس کے سامنے ایک ثبوت رکھا جسے دیکھ کر شاہ زیب کی دنیا ایک ایسے چمکتے ہوئے محل کی طرح تھی جس کی بنیادیں غرور اور تکبر پر رکھی گئی تھی۔ اس کا شمار شہر کے ان چند گنے چنے امیر ترین اور کامیاب ترین کاروباری افراد میں ہوتا تھا جن کے ایک اشارے پر کروڑوں کے سودے طے پاتے تھے۔ اس کی زندگی میں ہر چیز مکمل تھی سوائے ایک انسان کے، اور وہ انسان اس کی اپنی بیوی زینب تھی۔ زینب ایک انتہائی سادہ، نرم مزاج اور گھریلو عورت تھی جس نے شاہ زیب کے گھر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس کی صبح شاہ زیب کے جاگنے سے پہلے شروع ہوتی اور رات اس کے آرام کرنے کے بعد ختم ہوتی۔ لیکن شاہ زیب کی نظر میں زینب کی یہ تمام تر قربانیاں اور محبت بے معنی تھی۔ شاہ زیب کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے پرانے دوست کی بیٹی زینب کو اپنی بہو بنا لیا تھا، لیکن شاہ زیب نے کبھی زینب کو دل سے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ زینب اس کے ماڈرن اور اسٹیٹس والے حلقے میں اس کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ زینب نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کے سر پر سہاگ کا جوڑا سجا دیا گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ادھوری تعلیم ایک دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا تانا بن جائے گی۔ شاہ زیب کے دوستوں کی محفلوں میں جب سب انگریزی میں بات کرتے اور دنیا بھر کے موضوعات پر بحث کرتے تو زینب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنی نظریں جھکائے رکھتی۔ اسے اس ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوتی جب وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتی تھی۔ شاہ زیب کو اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے بات کرنے کا طریقہ، غرض یہ کہ زینب کی ہر چیز سے چڑ تھی۔ اور پھر اس کی زندگی میں علینا آئی۔ علینا بالکل ویسی ہی لڑکی تھی جیسی شاہ زیب ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی جو سر سے پیر تک مہنگے کپڑوں میں ملبوس، بے حد ماڈرن، تیز ترار اور دولت کے نشے میں چور تھی۔ شاہ زیب کے لیے علینا صرف ایک عورت نہیں تھی بلکہ اس کے لیے اسٹیٹس کا ایک نیا سمبل تھی۔ جب شاہ زیب نے علینا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو زینب کی زندگی مزید اندھیروں میں ڈوب گئی۔ رات بھر شاہ زیب گھر نہیں آتا اور زینب دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جب وہ ہمت کر کے اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں تھا تو شاہ زیب اسے جھڑک دیتا اور کہتا کہ وہ اس کے معاملات میں دخل دینے کے لائق نہیں ہے۔ زینب کے دل پر روز چھریاں چلتی لیکن وہ اف تک نہ کرتی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید اس کا صبر ایک دن شاہ زیب کا دل بدل دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غرور کا اندھا پن کبھی کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ رات آ گئی جس نے زینب کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ شاہ زیب نے اپنی کسی بڑی کاروباری کامیابی کی خوشی میں گھر پر ایک بہت شاندار تقریب رکھی تھی۔ اس محفل میں شہر کے تمام بڑے لوگ مدعو تھے۔ علینا بھی اس محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ زینب نے بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس محفل کے حساب سے تیار کیا تھا تاکہ شاہ زیب کو اس پر فخر محسوس ہو سکے، لیکن اس کی سادگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ محفل کے دوران کچھ غیر ملکی مہمانوں نے زینب سے بزنس کے بارے میں کچھ سوالات کیے جن کا جواب زینب نہیں دے سکی اور وہ گھبرا گئی۔ علینا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
شاہ زیب کے کان بھرے اور زینب کا خوب مذاق اڑایا۔ شاہ زیب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسے لگا کہ زینب نے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے اس کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے، شاہ زیب طوفان کی طرح زینب کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا تھا۔ زینب ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ الفاظ کہے جو زینب کی روح کو چیر کر رکھ گئے۔ شاہ زیب نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ ایک ان پڑھ، جاہل اور گنوار عورت ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا شعور اور جس کی سوچ اس کے نوکروں سے بدتر ہے۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ وہ مزید اس جیسی ان پڑھ عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن عورت چاہیے، کوئی گنوار نہیں۔ زینب نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی، اسے اس کے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیا جس نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ لیکن شاہ زیب کے دل پر تکبر کی ایک ایسی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی کہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے زینب کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا اور پورے گھر کے ملازمین کے سامنے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے وہ 3 الفاظ زینب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں زمین پر گر پڑی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں اور کسی نے اس کا دل اس کے سینے سے نکال لیا ہو۔ شاہ زیب نے گارڈز کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کو اسی وقت گھر سے باہر نکال دیں۔ زینب جس جوڑے میں اس گھر سے میں آئی تھی، اسی جوڑے میں رات کے اسی اندھیرے اور سردی میں گھر سے باہر کھڑی تھی۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس کی بے بسی پر رو رہا ہو۔ وہ چلتے چلتے اپنے والدین کے گھر پہنچی، جو اب اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کا گھر بن چکا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹانے پر جب بھائی نے دروازہ کھولا اور زینب کو اس حال میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ زینب نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو بجائے اسے گلے لگانے کے، اس کے بھائی نے الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ بھابھی نے تانے دیتے ہوئے کہا کہ ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے شاہ زیب جیسے بڑے آدمی نے اسے گھر سے نکالا ہے۔ ایک طلاق یافتہ عورت معاشرے کے لیے ویسے ہی ایک گالی سمجھی جاتی ہے۔ زینب کو اس گھر میں پناہ تو مل گئی، لیکن وہ پناہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اسے ہر روز، ہر پل، ہر لمحے تانے سننے پڑتے تھے۔ رشتہ داروں کی باتیں اس کے دل کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی۔ زینب کئی راتوں تک اپنے تکیے میں منہ دے کر روتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا وجود سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ وہ موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی، لیکن پھر ایک رات جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر سجدے میں رو رہی تھی تو اسے اچانک اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، کیا وہ اسی طرح روتے روتے اپنی جان دے دے گی؟ کیا وہ شاہ زیب کی اس بات کو سچ ثابت ہونے دے گی کہ وہ واقعی ایک جاہل اور گنوار عورت ہے جو کسی لائق نہیں؟ کیا اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک مرد کی غلامی کرنا اور اس کے جوتوں کی ٹھوکریں کھانا تھا؟ نہیں۔ زینب کے اندر کی سوئی ہوئی عورت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، ایک ایسا وعدہ جس نے اس کی زندگی کی سمت بدل کر رکھ ڈالی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید تقدیر کا رونا نہیں روئے گی۔ وہ شاہ زیب کے دیے گئے اس زخم کو اپنی طاقت بنائے گی۔ وہ اس ان پڑھ اور گنوار کے تانے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی میں بدلے گی۔ وہ پڑھے گی، وہ تعلیم حاصل کرے گی اور اس معاشرے میں اپنا
ایک ایسا مقام بنائے گی کہ کل کو کوئی اور شاہ زیب کسی اور زینب کو جاہل کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ اگلے ہی دن زینب نے اپنے پرانے کاغذات نکالے اور شہر کے ایک معروف کالج میں BA میں داخلہ لینے چلی گئی۔ جب وہ داخلہ فارم جمع کروانے گئی تو کلرک نے اس کی عمر اور اس کے طویل تعلیمی وقفے کو دیکھ کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن زینب نے ان نظروں کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنی ماں کے دیے ہوئے آخری زیور کو بیچ کر اپنی فیس ادا کی۔ یہاں سے شروع ہوا زینب کی زندگی کا سب سے کٹھن، سب سے مشکل اور سب سے طویل سفر۔ اس دن کا صبح سویرے شروع ہوتا اور وہ گھر کے تمام کام کاج کرتی تاکہ اس کی بھابھی اسے طعنے نہ دے سکے۔ اس کے بعد وہ کالج جاتی۔ کالج میں اس سے چھوٹی عمر کی لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ بعض اوقات اسے ان کی ہنسی اور مذاق کا نشانہ بھی بننا پڑتا، لیکن زینب کے کانوں میں صرف شاہ زیب کی وہ چیختی ہوئی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے صرف اپنی منزل تھی۔ 2 سال کی انتھک محنت کے بعد زینب نے BA میں شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قانون پڑھے گی، وہ ان لوگوں کے لیے آواز بنے گی جن کے ساتھ اس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے، جنہیں طلاق دے کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زینب نے LLB میں داخلہ لے لیا۔ قانون کی پڑھائی انتہائی مشکل اور صبر آزما تھی۔ رات کے 2 بجے تک وہ موٹی موٹی کتابوں کے صفحات پلٹتی رہتی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی، لیکن جیسے ہی اسے نیند آنے لگتی اسے شاہ زیب کے وہ طعنے یاد آ جاتے اور اس کی نیند اڑ جاتی۔ اس دوران اس نے کہ بھائی نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کسی ادھیڑ عمر شخص سے دوبارہ شادی کر لے، کیونکہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ زینب نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسے گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے ایک سکول میں شام کے وقت پڑھانے کی نوکری بھی کرنی پڑی۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتی، دوپہر کو سکول میں بچوں کو پڑھاتی اور رات کو گھر آ کر قانون کی کتابیں رٹتی رہتی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، اس کی جوتیاں گھس گئی تھیں۔ بسوں کے دھکے کھا کھا کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ کا دریا ہے اور اسے ڈوب کر ہی پار جانا ہے۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں زینب نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس نے LLB کی ڈگری نہ صرف مکمل کی بلکہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ گولڈ میڈل اس کے گلے میں پہنایا گیا تو پورے حال میں تالیوں کی گونج تھی، لیکن زینب کی منزل ابھی بھی کچھ اور تھی۔ اس نے جوڈیشنل سروسز کے لیے امتحانات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ امتحان تھا جس میں لاکھوں لوگ بیٹھتے تھے اور صرف چند ذہین ترین افراد ہی کامیاب پاتے تھے۔ زینب نے دنیا سے اپنا رابطہ بالکل کاٹ لیا۔ اس کی دنیا صرف اور صرف کتابیں، قانون کی شکیں اور عدالتی فیصلے تھے۔ وہ ہر روز خود سے کہتی کہ اسے یہ کر کر دکھانا ہے۔ امتحان کے وہ دن زینب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ پرچوں کے دوران اسے بخار بھی ہوا، لیکن وہ دوا کھا کر امتحان دینے جاتی۔ جب جوڈیشنل ایگزامز کا رزلٹ آیا تو زینب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور کامیاب امیدواروں کی فہرست میں اپنا نام تلاش کرنے لگی، اور پھر اس کی انگلیاں ایک نام پر آ کر رک گئیں۔ وہاں لکھا تھا سول جج زینب۔ وہ نام دیکھتے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ جیت کے آنسو تھے۔ یہ اس ان پڑھ اور گنوار عورت کی کامیابی کے آنسو تھے جسے بے دردی سے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ وہ سجدے میں گر پڑی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی بڑی عزت سے نوازا تھا۔ آج کی زینب وہ ڈری سہمی ہوئی عورت نہیں تھی جو طلاق کے خوف سے کانپتی تھی۔
آج کی زینب ایک باوقار، پر اعتماد اور طاقتور جج تھی۔ اس کے جسم پر جج کا وہ سیاہ کوٹ تھا جو اس کے وقار کی علامت تھا۔ جب وہ پہلی بار کمرہ عدالت میں داخل ہوئی اور جج کی کرسی پر بیٹھی تو سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس کی ایک آواز پر پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل طاقت کسی مرد کے سہارے یا دولت میں نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی اصل طاقت اس کی تعلیم، اس کا کردار اور اس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں تقدیر ایک ایسا کھیل کھیلنے والی تھی جس کا شاہزیب نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زینب کی ان کامیابیوں کے پیچھے ان گنت راتوں کی نیندیں، سینکڑوں آنسو اور ہزاروں قربانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے جوانی کے بہترین سال کتابوں کی نظر کر دیے تھے، جب اس کی عمر کی دوسری لڑکیاں شاپنگ کرتی، پارٹیز میں جاتی اور زندگی کے مزے لوٹتی، زینب لائبریری کے کسی تاریک کونے میں بیٹھی قانون کی پاچیدہ شکیں سمجھنے میں مگن رہتی۔ اس نے اپنے آپ پر ہر وہ خوشی حرام کر لی تھی جو اسے اس کے مقصد سے دور کر سکتی تھی۔ اس کا لباس انتہائی سادہ لیکن باوقار ہوتا تھا۔ اس نے کبھی فضول خرچی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیسے کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اسے وہ دن یاد تھے جب وہ بس کا کرایہ بچانے کے لیے میلوں پیدل چل کر کالج جاتی تھی، جب وہ ایک وقت کی روٹی کھا کر گزارا کرتی تھی تاکہ اپنی کتابیں خرید سکیں۔ یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تھکاوٹ، یہی تو وہ خام مال تھا جس سے اس کی کامیابی کی شاندار عمارت تعمیر ہوئی تھی۔ اب جب وہ اپنی گاڑی میں عدالت کی طرف جاتی تو سڑک پر پیدل چلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی روک کر کسی ضرورت مند طالبہ کو لفٹ دے دیتی اور راستے بھر اسے تعلیم کی اہمیت پر لیکچر دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر لڑکی پڑھے، ہر لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہو، تاکہ کل کو کوئی مرد اسے اپنی جاگیر سمجھ کر جب چاہے استعمال نہ کر سکے اور جب چاہے کچرے کے ڈبے میں نہ پھینک سکے۔ زینب کی یہ سوچ اسے ایک عام جج سے بہت بلند کر چکی تھی۔ وہ صرف قانونی فیصلے نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح کا بھی ایک خاموش کام کر رہی تھی۔ اس کے کورٹ روم کا ماحول بالکل مختلف ہوتا تھا۔ وہاں مجرموں کے لیے خوف تھا، لیکن مظلوموں کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت سی۔ ان 4 سالوں میں اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی واقعہ اسے جذباتی طور پر کمزور نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دل کے گرد ایک مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی، جس میں کسی کے لیے کوئی نرمی، کوئی کمزوری نہیں بچی تھی۔ اسے اپنے ماضی سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر شاہزیب اسے وہ طعنے نہ دیتا، اسے اس طرح سے ذلیل کر کے نہ نکالتا، تو وہ آج بھی اسی طرح ایک غلام کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ شاہزیب کا ظلم ہی دراصل اس کی آزادی کا سبب بنا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں اس واقعے کو اپنی خوش قسمتی سمجھنے لگی تھی۔ لیکن انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کچھ رشتے، کچھ زخم اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو لاشعور کے کسی کونے میں دب تو جاتی ہیں، لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ زینب نے خود کو جتنا مرضی پتھر کا بنا لیا تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ ایک عورت ہی تھی، جس کی پہلی محبت، جس کا پہلا گھر بہت بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ اس نے اس درد کو اپنی طاقت ضرور بنایا تھا، لیکن اس درد کے نشان اب بھی اس کی روح پر موجود تھے۔ وہ ان نشانوں کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ اس کی زندگی ایک پرسکون ندی کی طرح بہہ رہی تھی، جس میں بظاہر کوئی طوفان نہیں تھا، لیکن وہ ندی اس بات سے بے خبر تھی کہ آگے چل کر اسے ایک ایسے آبشار سے گرنا ہے جہاں اس کا سامنا اپنے اس خوفناک ماضی سے ہونے والا تھا۔
4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 4 سالوں میں وقت نے ایک عجیب کروٹ لی تھی۔ بظاہر شاہ زیب کی زندگی کسی ہالی ووڈ فلم کے شاندار منظر کی طرح تھی، جہاں دولت، گاڑیاں اور محفلیں اس کا مقدر تھی۔ اس نے جس ماڈرن اور امیر زادی علینا کی خاطر غریب زینب جیسی مخلص عورت کو ٹھکرا دیا تھا، وہ اب اس کی بیوی بن کر اسے اس کے گھر کی مالکن تھی۔ لیکن یہ چمک دمک صرف باہر کی حد تک تھی۔ اندر سے شاہ زیب کا گھر اور اس کا سکون دونوں کھوکھلے ہو چکے تھے۔ علینا کی زندگی کا مقصد صرف پارٹیاں کرنا، مہنگے برانڈز کی شاپنگ کرنا اور دنیا کو اپنی دولت دکھانا تھا۔ اسے شاہ زیب کے جذبات، اس کے تھکے ہوئے وجود یا اس کی پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شاہ زیب جب رات کو تھک ہار کر گھر آتا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ علینا یا تو کسی کلب میں ہوتی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہوتی۔ شاہ زیب کو اکثر اس کڑوے سچ کا سامنا کرنا پڑتا کہ اس نے جس عورت کو اپنے سٹیٹس کا نشان سمجھ کر چنا تھا، وہ دراصل ایک بے حس اور لالچی مجسمہ تھی، جس کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر دھڑکتا تھا۔ لیکن شاہ زیب کا غرور اسے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور وہ اپنی اس کھوکھلی زندگی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتا رہا، اور علینا کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے کمپنی کے وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے لگا۔ علینا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں اور ماڈرن انداز سے شاہ زیب کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ شاہ زیب نے اپنی کمپنی کے کئی اہم معاملات اور بینک اکاؤنٹس تک کی رسائی اسے دے دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ علینا جیسی پڑھی لکھی اور تیز ترار عورت اس کے بزنس کو مزید بلندیوں تک لے جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غرور کی عمارت جب گرتی ہے تو اس کی بنیادیں خود اس کے اپنے ہی کھودتے ہیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب قدرت نے شاہ زیب کے تکبر کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک عام سی صبح تھی جب شاہ زیب اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا ایک اہم میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ اچانک دفتر کے شیشے کے دروازے کھلے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور پولیس کی ایک بھاری نفری اندر داخل ہو گئی۔ شاہ زیب غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور چیخ کر بولا کہ ان کی یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی، لیکن تفتیشی افسر نے بغیر کوئی تاثر دیے اسے ایک فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ اس فائل میں درج تفصیلات دیکھ کر شاہ زیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی کمپنی پر کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس بنانے اور سرمایہ کاروں کا پیسہ غبن کرنے کا الزام تھا۔ آڈٹ رپورٹس بتا رہی تھیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کمپنی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے غائب کر کے بیرون ملک کسی نامعلوم کمپنی کے کھاتوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ شاہ زیب کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ ایک معزز بزنس مین ہے، اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ پولیس نے اسی وقت شاہ زیب کے ہاتھ پر ہتھ کڑی لگا دی اور اسے تمام سٹاف کے سامنے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ جو شاہ زیب کل تک اپنے ملازمین کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، آج انہی کے سامنے سر جھکائے ذلت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پولیس وین میں بیٹھتے ہی شاہ زیب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون نکالا اور علینا کو کال ملانے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی امید تھی کہ علینا اپنے بااثر والد کے ذریعے اسے اس مصیبت سے نکال لے گی، لیکن علینا کا نمبر بند جا رہا تھا اور اس نے بار بار کال کی، میسیجز کیے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شاہ زیب کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر شاہ زیب نے اپنے وکیل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً علینا سے رابطہ کریں اور اس کے گھر والوں کو حالات سے آگاہ کر دیں۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وکیل واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے شاہ زیب کو جو خبر دی، اس نے شاہ زیب کی دنیا کو مکمل طور پر
تباہ کر کے رکھ دیا۔ وکیل نے بتایا کہ علینا پچھلی رات ہی تمام زیورات، قیمتی کاغذات اور کمپنی کے ان اکاؤنٹس کا سارا کیش لے کر کسی غیر ملکی پرواز سے فرار ہو چکی ہے۔ اس کا باپ بھی پراپرٹی بیچ کر ملک چھوڑ چکا ہے۔ شاہ زیب کو اب سمجھ آیا کہ وہ کروڑوں روپے جو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجے گئے تھے، وہ کسی اور نے نہیں بلکہ علینا نے خود اس کی پیٹھ پیچھے منتقل کیے تھے۔ جس امیر زادی اور ماڈرن عورت کے لیے اس نے زینب جیسی ہیرے جیسی عورت کو پیروں تلے روندا تھا، آج اسی امیر زادی نے اسے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ شاہ زیب حوالات کی سلاخوں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کا غرور، اس کی دولت، اس کا رتبہ، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ حوالات کی وہ سرد رات شاہ زیب کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اسے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے جرائم پیشہ افراد، چوروں اور لٹیروں کے ساتھ زمین پر سونا پڑا۔ وہ شخص جس کے بستر کی چادر بھی روزانہ ریشم کی بدلی جاتی تھی، آج حوالات کے گندے فرش پر بیٹھا مچھروں اور بدبو کے درمیان اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اسے اپنا وہ دن یاد آیا جب اس نے زینب کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا تھا۔ آج قدرت نے اسے بھی اسی طرح بے یار و مددگار کر دیا تھا۔ اگلے دن کا سورج شاہ زیب کے لیے مزید رسوائی لے کر آیا۔ اس کا کیس میڈیا میں اچھل چکا تھا۔ ہر نیوز چینل پر اس کی ہتھ کڑی لگی ہوئی تصویریں چل رہی تھیں۔ اخبارات کے صفحات اس کے فراڈ کی کہانیوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس کے دوست، اس کے بزنس پارٹنرز، وہ تمام لوگ جو کل تک اس کے دسترخواں کی رونق ہوا کرتے تھے، آج اس کا نام لینے سے بھی کترانے لگے تھے۔ کسی نے اس کا فون تک اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ قانون کے شکنجے میں جکڑا شاہ زیب اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیل کی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں قید تھا جہاں دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے اور اس کے جسم سے وہی تکبر غائب ہو چکا تھا جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اس کی راتیں روتے ہوئے گزرتیں اور دن اپنے انجام کے خوف میں کٹتے۔ اس کے وکیل نے اسے بتایا کہ کیس بہت کمزور ہے کیونکہ تمام کاغذات پر شاہ زیب کے اپنے دستخط موجود ہیں، اس لیے اس کا بچنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تاہم وکیل نے مشورہ دیا کہ ہم سیشن کورٹ میں ضمانت کی ایک آخری درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اگر جج کو کوئی قانونی شک نظر آ گیا یا اسے رحم آ گیا تو شاید کچھ مہلت مل جائے، وگرنہ شاہ زیب کو سالوں تک جیل کی روٹیاں توڑنی پڑیں گی۔ شاہ زیب کے پاس ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات تھی۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ ضمانت کی سماعت کا دن مقرر ہوا۔ وہ دن شاہ زیب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے جیل کی وین میں بٹھا کر عدالت لایا گیا۔ جب وہ پولیس اہلکاروں کے درمیان ہتھ کڑیاں پہنے عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہاں موجود درجنوں کیمروں نے اسے گھیر لیا۔ رپورٹرز اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، اس کے منہ پر مائک ٹھونسے جا رہے تھے۔ شاہ زیب نے شرمندگی سے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وکلاء کی بحث، لوگوں کی سرگوشیاں اور ایک عجیب سی گھٹن وہاں موجود تھی۔ شاہ زیب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کا سر سینے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر کسی کی طرف دیکھ سکے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کا وکیل اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا کہ جج صاحبہ بہت سخت مزاج اور اصول پسند ہیں، تم بالکل خاموش رہنا اور کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے ان کا غصہ بھڑکے۔ شاہ زیب نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند منٹس کے بعد عدالت کا منشی
زور سے چلایا، جج صاحبہ آ رہی ہیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ شاہ زیب بھی کٹہرے میں سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی اپنے پیروں پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک باوقار خاتون سیاہ گاؤن پہنے نہایت سنجیدگی سے چلتی ہوئی آئیں اور جج کی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ منشی نے مقدمے کا نمبر اور شاہ زیب کا نام پکارا۔ شاہ زیب ولد ظفر علی، ضمانت کی درخواست۔ شاہ زیب کے وکیل نے روسٹرم پر آ کر دلائل دینا شروع کیے۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ مائی لارڈ، میرے موکل کو اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت معزز شاعری ہے۔ جج صاحبہ خاموشی سے فائل کے صفحات پلٹ رہی تھیں، ان کی نظریں فائل پر مرکوز تھیں۔ جب وکیل نے شاہ زیب کی بے گناہی کے قصیدے پڑھے تو جج صاحبہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظریں فائل سے ہٹا کر سیدھا کٹہرے میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھا۔ جج نے انتہائی پر اعتماد اور سرد لہجے میں کہا، ملزم کو آگے کیا جائے۔ شاہ زیب دھڑکتے دل کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے جج صاحبہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت جٹائی تاکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی رحم تلاش کر سکیں۔ جیسے ہی شاہ زیب نے اپنی نظریں اٹھائیں، اس کی نگاہیں سیدھی جج کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں اور پھر وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ کمرہ عدالت کی تمام آوازیں، لوگوں کا ہجوم، وکیل کی بحث، سب کچھ شاہ زیب کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اس کے کانوں میں صرف سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ جو پہلے ہی خوف سے اترا ہوا تھا اب بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور اسے لگا جیسے عدالت کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ کرسی پر بیٹھی وہ جج کوئی اور نہیں بلکہ وہی زینب تھی جس کو اس نے 4 سال پہلے جاہل، ان پڑھ اور گنوار کہہ کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہی زینب جس کے آنسوؤں کا اس نے مذاق اڑایا تھا، وہی زینب جسے اس نے معاشرے کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ زینب ایک باوقار جج کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور شاہ زیب ایک مجرم، ایک ملزم بن کر ہتھ کڑیاں پہنے اس کے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا، اس کے رحم و کرم کا محتاج تھا۔ شاہ زیب کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور ندامت تھی جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ اسے اپنا وہ ایک تانا، ایک اور وہ ایک گالی یاد آنے لگی جو اس نے زینب کو دی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے کہا تھا کہ زینب کبھی اس کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی، اور آج واقعی زینب اس کے برابر نہیں تھی بلکہ وہ اس سے بہت بلند انصاف کی کرسی پر بیٹھی تھی، اور شاہ زیب ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ زینب کے چہرے پر کوئی حیرت، کوئی غصہ یا انتقام کی چمک نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جج کا وقار اور انصاف کی طاقت تھی۔ اس نے شاہ زیب کو ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اجنبی ملزم کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی اس بے حسی اور پرسکون رویے نے شاہ زیب کے اندر مزید خوف پیدا کر دیا۔ شاہ زیب کو اب یقین ہو چکا تھا کہ زینب اس کی ضمانت مسترد کر دے گی اور وہ اس سے اپنے ماضی کا ایک ایک بدلہ لے گی اور اسے سڑنے کے لیے واپس اسی جیل کی اندھیری کوٹری میں بھیج دے گی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت نے مکافات عمل کا کیسا خوفناک دائرہ مکمل کیا ہے۔ جس عورت کو اس نے انصاف اور عزت نہیں دی، آج اسی عورت کے ہاتھ میں اس کی زندگی کا فیصلہ تھا۔ پورا کمرہ عدالت میں موت جیسا سکوت طاری تھا۔ ہر شخص جج صاحبہ کے اگلے الفاظ کا منتظر تھا، لیکن شاہ زیب کے لیے یہ چند لمحے صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک کر کٹہرے کی لکڑی پر گر رہے تھے۔ اس کی نظریں زینب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور زینب کی نظریں اس کے سامنے پڑی اس فائل پر تھی جس میں شاہ زیب کی بربادی کی پوری
کہانی لکھی تھی۔ کہانی کا یہ موڑ ایک ایسے سنسنی خیز مقام پر آ چکا تھا جہاں شاہ زیب کی سانسیں ایک دھاگے سے بندھی تھیں اور اس دھاگے کا سرا زینب کے ہاتھ میں تھا۔ کمرہ عدالت میں چھایا ہوا وہ گہرا سکوت شاہ زیب کے لیے کسی اذیت ناک سزائے موت سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنا ہی دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کٹہرے کی لکڑی کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے۔ سامنے انصاف کی کرسی پر بیٹھی زینب، وہی زینب جسے اس نے محض چند سال قبل ایک ان پڑھ، جاہل اور گنوار عورت قرار دے کر اپنے عالیشان محل سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج ایک باوقار جج کے روپ میں اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ شاہ زیب کا ذہن ماضی کی ان تاریک یادوں میں الجھ کر رہ گیا تھا جب اس نے تکبر کے نشے میں چور ہو کر زینب کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب بارش میں بھیگتی، روتی اور گڑ گڑاتی زینب نے اس کے پاؤں پکڑ کر اسے اس کے محروم باپ کا واسطہ دیا تھا۔ لیکن شاہ زیب کے دل پر غرور کی ایسی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی کہ اسے وہ سسکیاں اور آہیں بالکل سنائی نہیں دی تھی۔ آج قدرت کا پہیہ پورا گھوم چکا تھا اور آج وہ زینب کے سامنے ایک مجرم، ایک ملزم بن کر کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور جس کا سارا غرور، اس کی ساری دھن دولت اور اس کا سارا رتبہ خاک میں مل چکا تھا۔ شاہ زیب کو پورا یقین تھا کہ آج زینب اس سے اپنے اس ایک ایک آنسو کا، اس ایک ایک ذلت کا چن چن کر بدلہ لے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زینب ابھی مسکرائے گی، اس کی بے بسی پر طنز کرے گی اور پھر اپنا قلم اٹھا کر اس کی ضمانت کی درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ اس کا وکیل مسلسل جج صاحبہ کو دلائل دے رہا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہ زیب ایک معزز اور عزت دار کاروباری شخص ہے اور وہ اسے اس مالیاتی فراڈ میں محض پھنسایا گیا ہے۔ پراسیکیوشن کے وکیل نے فوراً سے اعتراض کیا کہ مائی لارڈ، اس شخص کی کمپنی کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معزز شخص نہیں ہے بلکہ ایک شاطر اور دھوکے باز انسان ہے جس نے معصوم سرمایہ کاروں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی ہے، لہذا اسے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دی جائے اور اس کی ضمانت فوراً خارج کی جائے۔ کمرہ عدالت میں دونوں وکلا کے درمیان ہونے والی گرما گرم بحث شاہ زیب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں صرف زمین پر جمی تھیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر زینب کی آنکھوں میں دیکھ سکے، لیکن دوسری طرف کرسی پر براجمان زینب کا رویہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی انتقامی مسکراہٹ تھی، نہ غصہ اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہے۔ وہ ایک مکمل غیر جانبدار، سنجیدہ اور پروفیشنل جج لگ رہی تھی۔ اس نے پروسیکیوشن اور دفاع دونوں کے دلائل کو انتہائی سکون اور خاموشی سے سنا۔ اس کی آنکھیں مسلسل ان قانونی دستاویزات اور فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی جو اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کیس صرف ایک ضمانت کا نہیں ہے بلکہ یہ اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کا موقع ہے جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ جب دونوں وکلا اپنے اپنے دلائل مکمل کر کے خاموش ہوئے تو پورے کمرے میں ایک بار پھر وہی پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں زینب پر مرکوز تھی۔ شاہ زیب کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی ضمانت مسترد ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن تبھی زینب نے اپنا چشمہ اتارا اور انتہائی پرسکون اور باوقار لہجے میں بولی کہ اس کیس کی تمام تر تفصیلات، بینک اسٹیٹمنٹس اور آڈٹ رپورٹس کا بغور جائزہ لینے کے بعد
عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس مالیاتی فراڈ کے تانے بانے محض اس کمپنی کے اندر تک محدود نہیں ہیں۔ شاہ زیب کا وکیل کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زینب نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور اپنے سامنے پڑی ہوئی فائلوں میں سے ایک مخصوص سرخ رنگ کی فائل نکالی۔ اس نے وہ سرخ فائل اپنے ریڈر کو دی اور کہا کہ یہ ثبوت ملزم شاہ زیب اور اس کے وکیل کے سامنے پیش کیا جائے۔ ریڈر نے وہ فائل لے کر شاہ زیب کے کٹہرے کے سامنے رکھی۔ شاہ زیب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فائل کو کھولا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کاغذات تھے جنہیں دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی خوف سے پیلا پڑ چکا تھا اب مردے کی طرح سفید ہو گیا۔ یہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے، یہ ایک پرانا پاور آف اٹرنی اور ملکیت منتقلی کے وہ دستاویزات تھے جن پر شاہ زیب کے اپنے دستخط موجود تھے۔ شاہ زیب کا ذہن تیزی سے 4 سال پیچھے چلا گیا۔ اسے وہ طوفانی اور سیاہ رات یاد آ گئی جب اس نے علینا کی محبت اور اس کے جھوٹے سٹیٹس کے نشے میں اندھا ہو کر زینب کو طلاق دی تھی۔ طلاق دینے سے چند لمحے قبل علینا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ کہیں زینب اس کی جائیداد اور کمپنی کے حصوں میں سے اپنا شرعی اور قانونی حصہ نہ مانگ لے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی سب کچھ محفوظ کر لیا جائے۔ شاہ زیب نے اس وقت غصے، تکبر اور علینا کی باتوں میں آ کر زینب سے کچھ خالی اسٹامپ پیپرز اور کاغذات پر زبردستی دستخط کروائے تھے تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا علینا جو اسے اتنا بڑا مشورہ دے رہی تھی وہ خود کتنی بڑے دھوکے باز اور شاطر عورت تھی۔ اس سرخ فائل میں موجود ثبوت اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ علینا نے ان خالی کاغذات اور شاہ زیب کے دستخطوں کا انتہائی بھیانک استعمال کیا تھا۔ علینا نے ان کاغذات کو استعمال کرتے ہوئے اور شاہ زیب کے ڈیجیٹل سگنیچرز کی مدد سے بیرون ملک ایک فرضی اور ڈمی کمپنی رجسٹر کروائی تھی۔ یہ وہی فرضی کمپنی تھی جس کے اکاؤنٹس میں شاہ زیب کی اصلی کمپنی سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی تھی۔ فائل میں موجود دستاویزات، علینا کے پاسپورٹ کی کاپیاں، اس کے بیرون ملک فرار ہونے کے ثبوت، اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز اور سب سے بڑھ کر وہ فرانزک رپورٹ موجود تھی جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ تمام تر جیلی نظام علینا نے خود ترتیب دیا تھا اور شاہ زیب کو اندھیرے میں رکھ کر اس کی پیٹھ پیچھے اس کے نام پر سارا کالا دھن جمع کیا تھا۔ اس سرخ فائل نے چند سیکنڈز میں پورے کیس کی بازی پلٹ کر رکھ دی۔ یہ ثبوت اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ شاہ زیب اس پورے فراڈ کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود اس بھیانک سازش کا ایک مہرا اور شکار تھا۔ وہ تو اپنی اس نام نہاد ماڈرن اور امیر زادی بیوی کی چالوں میں پھنس کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا تھا۔ شاہ زیب کے ہاتھ سے وہ سرخ فائل چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کی ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کٹہرے میں ہی گھٹنوں کے بل گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ ندامت، شرمندگی اور اپنے اس بھیانک غرور پر پچھتاوے کے آنسو تھے جس نے اسے آج اس ذلت امیز مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جس ماڈرن، تیز ترار اور انگریزی بولنے والی امیر زادی کے لیے اس نے زینب کے جیسی مخلص، پاک دامن اور وفادار عورت کو ٹھکرایا تھا، آج اسی امیر زادی نے اسے سڑک کا بھکاری اور جیل کا قیدی بنا دیا تھا۔ اور جس عورت کو وہ ان پڑھ، جاہل اور گنوار کہہ کر ذلیل کرتا تھا، جس کے شعور کا وہ مذاق اڑاتا تھا، آج وہی عورت، وہی زینب اپنی بے پناہ ذہانت اور قانون کی گہری سمجھ بوجھ کی بدولت وہ ثبوت ڈھونڈ کر لائی تھی جو پولیس اور FIA کی بڑی بڑی ٹیمیں بھی نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ زینب کی اس ایک سرخ فائل نے
شاہ زیب کو سزائے موت یا عمر قید کے اس خوفناک انجام سے بچا لیا تھا جو اس کا مقدر بن چکا تھا۔ شاہ زیب کٹہرے میں روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر سسکیوں کے درمیان بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ درد اور وہ شرمندگی تھی جو کسی بھی مغرور انسان کے ٹوٹنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو زینب، میں اندھا ہو گیا تھا، میرا غرور میری عقل کو کھا گیا تھا، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی اور پتھروں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آج مجھے میرے اس تکبر کی سزا مل گئی، میری ساری دولت، میرا رتبہ، سب کچھ چھن گیا ہے۔ تم نے آج میری جان بچا کر مجھے یہ ثبوت دکھا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتا۔ مجھے میری سزا مل گئی ہے، زینب مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص شاہ زیب کی اس زار و قطار حالت کو دیکھ کر حیران تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ملزم جج کو اس طرح نام لے کر کیوں پکار رہا ہے اور اس سے کس بات کی معافی مانگ رہا ہے۔ سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا اور ماضی کی کیا تلخ حقیقتیں تھیں۔ سب خاموش تھے، یہاں تک کہ شاہ زیب کا وکیل بھی سکتے میں آ چکا تھا۔ سب کی نظریں اب جائی صاحبہ کی طرف اٹھیں کہ وہ اس جذباتی منظر پر کیا رد عمل دیتی ہیں۔ کیا وہ بھی جذبات میں آ کر رو پڑیں گی؟ کیا وہ اسے بری کر دے گی یا وہ کوئی سخت انتقامی فیصلہ سنائے گی؟ لیکن زینب کا رد عمل ان سب کی توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھی بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی سنجیدگی اور وقار قائم تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنے دیا، اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے عدالت کے منشی کو اشارہ کیا کہ ملزم کو کھڑا ہونے کا کہا جائے۔ شاہ زیب کو جب کھڑا کیا گیا تو زینب نے اپنا مائک آن کیا اور ایک ایسا تاریخی اور سبق آموز فیصلہ سنانا شروع کیا جس کی گونج کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی روح تک اتر گئی۔ زینب نے کہا، ملزم شاہ زیب، آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کرسی پر کوئی طلاق یافتہ، ٹھکرائی ہوئی یا اپنے ماضی کا بدلہ لینے والی کوئی عام عورت نہیں بیٹھی۔ اس کرسی پر ایک جج بیٹھی ہے جس کا کام صرف اور صرف انصاف کرنا ہے۔ قانون جذبات، آنسوؤں یا ماضی کی رنجشوں پر نہیں چلتا۔ قانون صرف اور صرف ثبوت مانگتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ثبوت آپ کی جان بچانے کے لیے یا کوئی احسان کرنے کے لیے پیش کیا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے یہ ثبوت اس لیے پیش کیے کیونکہ سچائی کو سامنے لانا اور انصاف کے تقاضے پورا کرنا میرا فرض تھا۔ یہ ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس فراڈ کے ماسٹر مائنڈ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دوسری بیوی علینا اس پورے جرم کی سرغنہ ہے۔ اس لیے عدالت آپ کو اس بڑے جرم سے اور اس کی ممکنہ سزائے موت یا عمر قید سے بری کرتی ہے۔ یہ سن کر شاہ زیب کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن اگلے ہی دن زینب کی گرجدار آواز نے اسے دوبارہ حقیقت کی زمین پر پٹخ دیا۔ زینب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن عدالت آپ کو مکمل طور پر بے گناہ قرار نہیں دے سکتی۔ آپ اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے، آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی، آپ نے اپنے اندھے اعتماد، اپنی لاپرواہی اور اپنے غرور میں آ کر کمپنی کے تمام اختیارات ایک ایسی عورت کے حوالے کیے جس نے ہزاروں معصوم سرمایہ کاروں کو برباد کر دیا۔ آپ کی اس مجرمانہ غفلت، فنڈز کی خورد برد میں استعمال ہونے والی آپ کی لاپرواہی اور فرائض سے کوتاہی پر یہ عدالت آپ کو 7 سال قید بامشقت اور تمام لوٹی گئی رقم کے ہرجانے کی سزا سناتی ہے۔ آپ کی ضمانت کی درخواست باقاعدہ طور پر مسترد کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی شاہ زیب کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین کھسک گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ زینب کا فیصلہ بالکل برحق ہے اور اس نے جذبات میں آ کر اسے بری نہیں کیا اور نہ ہی بدلے کی آگ میں اسے سزائے موت دی۔ اس نے وہی فیصلہ کیا
جو ایک سچے اور کھرے جج کو کرنا چاہیے تھا۔ زینب نے اپنا قلم اٹھایا اور فیصلے پر دستخط کر دیے اور وہیں قلم توڑ دیا۔ اب وہ کرسی سے اٹھی، اس نے اپنا سیاہ گاؤن درست کیا اور کسی بھی قسم کے جذبات کو اپنے چہرے پر لائے بغیر کمرہ عدالت سے اپنے چیمبر کی طرف چلی گئی۔ پیچھے شاہ زیب کھڑا تھا، جسے پولیس اہلکار ہتھ کڑیاں پہنا کر دوبارہ اسی جیل کی اندھیری کوٹھری کی طرف لے کر جا رہے تھے جہاں اسے اپنی زندگی کے اگلے 7 سال گزارنے تھے۔ اس کہانی کا اختتام ہمیں ایک بہت ہی گہرا اور زندگی بدل دینے والا سبق دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کا حسن، اس کا جہیز یا اس کے ماڈرن کپڑے نہیں ہوتے۔ عورت کی اصل طاقت اس کی تعلیم، اس کا کردار اور اس کا اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا۔ جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو وہ صرف اپنا نہیں بلکہ پوری نسلوں کا مستقبل سنوارتی ہے۔ دوسری طرف تکبر، غرور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شاہ زیب نے اپنے پیسے اور رتبے کے نشے میں ایک مخلص رشتے کو پیروں تلے روندا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خدا بن چکا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اصل طاقت اس ذات کے پاس ہے جو تکبر کرنے والوں کی گردنیں توڑ دیتا ہے۔ تقدیر کا رونا رونے کی بجائے جو لوگ زینب کی طرح اپنے حالات سے لڑتے ہیں، جو اپنے آنسوؤں کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور جو اپنے درد کو اپنی محبت میں بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کرتا ہے، عطا کرتا ہے کہ ان کے ظالم خود ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اسے انصاف کے کٹہرے میں آ کر اپنے گناہوں کا حساب دینا ہی پڑتا ہے، اور جب سچائی کی جیت ہوتی ہے تو غرور کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں کئی شاہ زیب اپنے تکبر میں اندھے ہو کر کئی زینب جیسی عورتوں کو روند رہے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کی کرسی کسی نہ کسی دن ضرور لگتی ہے، اور اس دن فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہوتا ہے جسے وہ کل تک حقیر سمجھتے تھے۔ یہ کہانی ان تمام عورتوں کے لیے ایک روشن مثال ہے جو حالات سے ہار مان لیتی ہیں۔ زینب نے ثابت کر دیا تھا کہ راکھ سے اڑان بھرنا ناممکن نہیں، شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے ارادے چٹان سے زیادہ مضبوط اور نیت شیشے سے زیادہ شفاف ہو۔ شاہ زیب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا اور زینب کی اس کرسی پر بیٹھی انصاف کی روز نئے فیصلے لکھ رہی تھی، جہاں اب کبھی کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی تھی۔ غرور مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا اور سچائی، محنت اور تعلیم ایک عظیم الشان فتح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے تھے۔ یہی قدرت کا قانون ہے اور یہی مکافات عمل کا وہ دائرہ ہے جس سے کوئی انسان آج تک فرار حاصل نہیں کر سکا، اور یہی اس کہانی کا وہ نقطۂ عروج ہے جہاں تقدیر نے اپنا بہترین اور شفاف ترین فیصلہ سنا دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔